وہاں کیسا معاملہ تھا؟ وہاں پر شراب، زنا، چوری، قتل گری یہ سب عام تھا، کوئی سے برا نہیں سمجھتا تھا۔ لڑکی پیدا ہونا برا سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے۔ ایسے مکہ کے ماحول کو صرف 33 ایئرز میں دارالامن بنا دیا، امن کی جگہ۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اخلاق و کردار۔ میرے بھائیوں، جو گردنیں صحابہ کے تلواروں سے نہیں جھکی، وہ گردنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آگے جھک گئی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح و تحلیل اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ کروڑا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی، اللہ کے حبیب، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، ماں اور بہنوں، مختصر سے اس وقت میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسانوں کو جنت کی راہ دکھانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس دنیا کے اندر تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، اور ہر نبی نے اپنی قوم ملت کو
صراط مستقیم دکھانے کے لیے لہل و نہار محنت کی، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں میرے اور آپ کے پیارے نبی ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ آج لوگ اپنوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ اپنوں کے ساتھ، وہ دشمنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک یہودی دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بن کے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو اچھا کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، اور وہ یہودی پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اور وہ اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہی ٹھہرتا ہے۔ اس یہودی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے اس کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں۔ ایک دشمن کو بستر پر لٹاتے ہیں، اور وہ یہودی پیٹ بھر کھایا ہوا تھا، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ہی غلاظت کر دیتا ہے، پورے بستر کو گندا کر دیتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جو اس کی تلوار تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہی بھول کر چلے جاتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ میں نے میری تلوار کو وہیں پر بھول چکا ہوں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کیا کریں۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے تلوار لینے کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں، اس گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہٹ جائیے، میں اسے صاف کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج ہم جیسے ہوتے ہم دوسروں سے صاف کرواتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین کی رحمت کو دیکھیے، وہ خود صاف کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، اے ابو بکر، وہ میرا مہمان تھا، اس لیے میرا حق بنتا ہے، آپ ہٹ جائیے۔ خود بستر صاف کر رہے ہیں،
وہ یہودی دور سے یہ سب منظر کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچتا ہے، اسے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے بھائی، یہ لو آپ کی تلوار، آپ نے اسے یہیں پر بھول کر گئے ہیں۔ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رحم کرم کو دیکھ کر، اس رحم و کرم کے معاملے کو دیکھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، وہ کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، میں تو آیا تھا کسی اور ارادے سے، کیونکہ وہ دشمن تھا۔ دشمن تو خیر کے ارادے سے نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آیا تھا کسی اور ارادے سے، لیکن آپ کی یہ رحمت نے، آپ کے اخلاق نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا۔ اب وہ اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اس کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ یہودی کٹر دشمنی کے ارادے سے آیا تھا، دشمن کی کیسی مہمان نوازی کی ہے، اور اس کو اپنے بستر پر لٹائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق سے وہ دشمن اتنا متاثر ہوتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے اخلاق کو آج ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر دنیا والوں کو بتائیں تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی گواہی دیں گے کہ اللہ، اس کائنات میں تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں، وہ تیرے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار، یہ دنیا والوں کو آج بتانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں بتانے کے وجہ سے ہی آج دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا جا رہا ہے اور ایسے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ہم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیسا ہے، آپ دیکھیے۔ معراج کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر، کعبۃ اللہ سے لے کر فلسطین بیت المقدس پہنچایا، مسجد اقصیٰ پہنچایا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے، ان سب کو وہاں جمع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی، ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے پہلے اس دنیا میں جتنے لوگ آئے تھے ان کے بھی امام، اس دنیا میں آپ سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کے بھی امام، اور آج اس دنیا میں جو لوگ موجود ہیں ان کے بھی امام، اور قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان کے بھی امام۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نبی کی امت بنایا ہے ہم کو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی مقام پر آرام کر رہے تھے. آسمان سے 2 فرشتے اترے، آسمان سے 2 فرشتے آئے. ایک فرشتہ کہتا ہے یہ کون ہے، ان کے بارے میں بتائیے. ایک دوسرا فرشتہ کہتا ہے ارے یہ تو سو رہے ہیں. فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل جاگتا ہے. ایک ترازو بلایا گیا، ایک پلڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک شخص کو رکھا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا. ایک نہیں، ایک پلڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور دوسرے پلڑے میں ہزاروں کے لوگوں کے ساتھ تولا گیا، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہا. کہا گیا کہ ایک پلڑے میں اللہ کے رسول کو رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دو، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہے گا. جبرائیل علیہ السلام نے معراج کے رات میں کہا تھا میں نے ساری دنیا کا چکر لگایا مگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اخلاق والا کسی کو نہیں پایا. میرے بھائیوں، ایسے نبی کے امتی ہیں ہم، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فصیلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. لوگوں، نیکی اور بدی یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی. تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرو، تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو، تب دیکھو تمہارا جانی دشمن تمہارا دلی دوست بن جائے گا. میرے بھائیوں، اس پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. میرے بھائیوں، جو گردنیں صحابہ کے تلواروں سے نہیں جھکی، وہ گردنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آگے جھک گئی. آپ نے کئی بار سنا ہوگا سمامہ بن عاصل، یہ ایک قوم کا سردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن. وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا اے محمد، تیرے چہرے سے بڑا برا چہرہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اعوذ باللہ، اور تیرے شہر مدینے سے بڑھ کر برا شہر اور کوئی نہیں ہے. اتنی نفرت، اتنی عداوت، اتنی دشمنی رکھنے والا وہ سمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے مکہ سے نکلتا ہے، مدینہ پہنچتا ہے. اور صحابہ کتنے ہوشیار تھے، وہ صحابہ نے اس کو پہچان لیے، سمجھ لیے یہ کس ارادے سے آیا ہے. وہ پکڑا گیا، صحابہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور مسجد نبی میں لا کر اس کو ایک ستون سے باندھ دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، سمامہ کو دیکھ کر کہتے ہیں مائندہ یا سمامہ، سمامہ تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمن کی خیریت پوچھ رہے ہیں، حال چال پوچھ رہے ہیں. مائندہ یا سمامہ، سمامہ آپ کیسے ہو؟ وہ سردار تھا. آج ہمارا کوئی دشمن ہو اس کے طرف ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اتنی نفرت کرتے ہیں. لیکن وہ رحمت للعالمین کو دیکھو، دشمن کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمامہ آپ کا کیا حال ہے،
कैसे हो, ठीक तो हो ना। अब वो सरदार था, सरदारी अंदाज में कहता है, सुनो ऐ मोहम्मद सुनो, मेरे साथ अच्छा सुलूक करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा सुलूक किया जाएगा, अगर मेरे साथ कोई ऐसी बुरी हरकत की तो याद रखना मेरा भी खानदान है, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। धमकी दी किसको? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और अपने सहाबा को हुक्म देते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, इस सुमामा को दूध पिलाओ। मेरे भाइयों, किसको दूध पिलाने का हुक्म दे रहे हैं? वो हमेशा कहा करता था, ऐ मोहम्मद, तुम्हारे चेहरे से बढ़कर बुरा चेहरा और कोई नहीं है, तुम्हारे शहर मदीना से बढ़कर बुरा शहर और कोई नहीं है। इतनी नफरत, इतनी अदावत, इतनी दुश्मनी रखने वाले उस सुमामा को दूध पिलाने का ऑर्डर जारी करते हैं। आज हमको कोई जरी सी बुरी बात कह दें, अरे दूध तो पिलाना दूर की बात, उसको एक गिलास पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दूध पिलाने का ऑर्डर जारी करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन भी यही सवाल, वही गर्म जवाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं, तीसरे दिन भी यही सवाल, यही जवाब। अब तीसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हुक्म देते हैं, ऐ मेरे सहाबा, सुमामा को छोड़ दो। सुमामा को छोड़ दिया जाता है। सुमामा वहाँ से दूर जाते हैं, गुस्ल करते हैं, फिर दौड़े दौड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, हे सुमामा, फिर कैसे आना हुआ, क्या बात है? सुमामा कहते हैं, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी क्या बताऊं, अगर मुझे मौत आए आपके खदमों में आए, अगर मुझे मौत आए आपके सोहबत में आए, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना हाथ आगे कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अपना हाथ रखकर गवाही देते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया में इस्लाम ऐसा फैला है, आज जो इस्लाम के दुश्मन ऐसा प्रचार करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, तो सुनो, आज भी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस कायनात के अगर अंदर कोई है तो वो इस्लाम है। आज भी देखो, लेबर तबके के लोग नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, कोई बड़े बड़े सिनी स्टार, कोई गायकार, आप सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे हैं इतनी तेज से इस्लाम क्यों फैल रहा है? मेरे भाइयों, इस्लाम जितना इस्लाम को बदनाम करते जाएंगे तो उतना तेजी से इस्लाम फैलते जा रहा है। इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला है, इस्लाम तलवार के नोक पर नहीं फैला। इस्लाम मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, सहाबा के अखलाक से, मेरे भाइयों, इस दुनिया में इस्लाम फैला है और इंशाअल्लाह फैलता हुआ जाएगा। आज जितना इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम को फैलाने में और मदद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जितना इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं, लोग इस्लाम की तहकीक कर रहे हैं। आखिर क्या बात है? पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जब इस्लाम दहशतगर्दी का तालीम देता है, अगर इस्लाम में इंसाफ नहीं है तो फिर लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं? उनको कौन डरा रहा है, कौन धमका रहा है? ये कहाँ तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल कर रहे हैं? क्यों इस्लाम कबूल कर रहे हैं? मेरे भाइयों, आज जिस तरह मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, आज जिस तरह मुसलमानों पर जुल्म व सितम कर रहे हैं,
میرے بھائیوں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، مگر جتنا اسلام کو بدنام کرنا چاہا، مگر جتنا اسلام کو دبانا چاہا، اتنا اسلام پھیلتا گیا۔ طفیل ابن الدوس یہ قبیلہ دوس کا ایک سردار تھا، وہ مکہ میں جب داخل ہوا ابو جہل نے پکڑا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ سنو، اس مکہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے، تم اس سے بچ کے رہنا، تم اس سے دور رہنا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ ارے وہ فلاں جماعت کے لوگ ہیں، وہ نبی کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، ان سے دور رہنا، ان سے بچ کے رہنا، ان سے سلام نہیں کرنا، اگر ان سے ملو گے تو ان کی سنو گے تو تم ادھری ہو جاؤ گے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں ایسا؟ تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ طفیل ابن الدوس مکہ میں داخل ہوا، ابو جہل پکڑا اور کہتا ہے کہ سنو، اس مکہ شہر کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے، اگر اس جادوگر کی باتیں تمہارے کان میں پڑ جائیں، وہ جادوگر کی آواز تمہارے کان میں پڑ جائے تو تم پر اس کا جادو چل جائے گا۔ وہاں سے طفیل ابن الدوس اور تھوڑا آگے بڑھے، دوسرے شخص نے پکڑا، دوسرے آدمی نے پکڑا، اس نے بھی یہی کہا، سنو، اس مکہ شہر کے اندر تم نئے لگ رہے ہو، اس شہر کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے، اگر اس کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے تم پر اس کا جادو چل جائے گا۔ اور وہاں سے تھوڑے آگے بڑھا تو تیسرے نے پکڑا، تیسرے نے بھی یہی کہا۔ اب وہ قوم کا سردار ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا ہوا ہونے کے باوجود، وہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ روئی لے کر اپنے دو کانوں میں ڈال لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جادوگر کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے اور اس کا جادو مجھ پر نہ چل سکے۔ تو وہ جب طفیل ابن الدوس کعبۃ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ طفیل ابن الدوس وہاں کھڑا ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس نماز کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، وہ پوچھتا ہے، منت، کون ہے تم؟ کیونکہ سردار تھا، سرداری انداز میں کہتا ہے، کون ہے تم؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عادت یہ تھی، آپ جب بھی بات کیا کرتے ہیں مسکراتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، مسکرا کر کہتے ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں۔ اب وہ کانوں میں روئی رکھا ہوا تھا، اس کو سنائی نہیں دی، اور پوچھتا ہے، منت، کون ہے تم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہتے ہیں، انا محمد۔ میرے بھائیو، اگر ہم سے کوئی ایک سے دو بار پوچھ لے تو ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، دوبارہ کہتے ہیں کہ انا محمد، اس کو سنائی نہیں دی۔ اب وہ سوچا، ارے میں ایک قوم کا سردار ہوں، پڑھا لکھا ہوں، ارے لوگوں نے مجھے کیا پاگل بنا کے رکھا ہے، اگر اس کی بات صحیح ہے تو لوں گا، اگر صحیح نہیں تو چھوڑ دوں گا۔ مسلمانوں، آج بھی تم کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، فلانے لوگوں سے نہیں ملنا، ان سے دور رہنا، ان کے مسجدوں کے قریب نہیں جانا۔ ارے اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، سوچو، سنو، سمجھ میں نہ آئے تو سوال کرو، پوچھو، دلیل مانگو۔ جب وہ سوچتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صراط مستقیم دکھلا دیتا ہے۔ اب وہ دشمن تھا، آیا، وہ روئی نکال کر پھینک دیا، پوچھتا ہے کہ منت،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ انا محمد. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کیا تم وہی جادوگر ہو جو تمہارے بارے میں جو لوگ بتائے تھے؟ کیا تم وہی جادوگر ہو؟ ہم جیسے ہو تو، اگر ہم جیسے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کہتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہاں دوست، لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں. ہاں وہ پڑھا لکھا تھا، سردار تھا، سمجھ گیا جادوگر کے صفات ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہے. کہتے ہیں کہ اے محمد اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں بھی جادو سیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اعلان کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ رسولہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا. میرے بھائیو، دنیا میں اسلام ایسا پھیلا ہے، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اپنے قبیلے کے طرف نکل پڑتا ہے، پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے، وادیوں میں اترتے ہوئے، پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے، وادیوں میں اترتے ہوئے اپنے قبیلے کے پاس پہنچتا ہے. راستے میں باپ سے ملاقات ہوتی ہے. باپ کہتے ہیں، بیٹا طفیل آ گئے ہو؟ بیٹا کہتا ہے کہ دور رہنا مجھ سے، دور رہنا مجھ سے. بوڑھا باپ کہتا ہے، کیوں بیٹا؟ وہ کیوں؟ میں مسلمان ہو چکا، آپ کافر ہیں. آپ جب تک اسلام قبول نہیں کر سکتے، آپ جب تک اسلام قبول نہیں کریں گے، میرے اور آپ کے درمیان کوئی تعلقات نہیں ہے. اب بوڑھا باپ کہتا ہے کہ بیٹا تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ بیٹا میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اب دوڑے دوڑے اپنے گھر پہنچتے ہیں اور بیوی پوچھتی ہے، طفیل آ گئے ہو؟ قال الیک انی، دور رہنا مجھ سے. بیوی پوچھتی، وہ کیوں؟ میں مسلمان ہو چکا، تم ابھی کافر ہو. تم جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے، آپ کے اور میرے درمیان کوئی تعلقات نہیں. اب وہ بیوی کہتی ہے، سنو میں تو اسلام قبول کر لوں گی، لیکن ہم صدیوں سے جس ذو شرع جو بت ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ تو ہمارے بچوں کو کھا جائے گا. طفیل ابن عدوس کا ایمان اتنا پختہ ہو چکا تھا، وہ کہتے ہیں، ارے وہ بت تو کیا، اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ایسا ایمان ہونا. آج ہمارے مسلمانوں کا ایمان کیسا ہے؟ گلے میں تعویذ، ڈنڈ میں تعویذ، گلے میں تعویذ، کمر کو تعویذ، پاؤں میں تعویذ. ذری سی پریشانی آئی، کچھ آزمائش آئی، کہاں جاؤں، کہاں کا عود لاؤں، کہاں کا راکھ چاٹوں. طفیل ابن عدوس کا ایمان دیکھو. ارے وہ ذو شرع بت تو کیا، اس کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ بھی اسلام قبول کر لی. اب قوم کے سردار تھے، قوم والوں کے پاس گئے، سب کو جمع کیا، سب کو توحید کی دعوت دی، مگر ایک نے بھی نہیں مانا. ایک نے بھی نہیں مانا. قوم کے سردار ہیں. اب غصے میں آ گئے، دوڑے دوڑے مکہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جا کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قوم کو دعوت دی، مگر میری قوم نے کوئی نہیں مانی میری بات، ایک نے بھی اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری قوم کے لیے بددعا کر دیجئے کہ وہ میری بات نہیں مانتے، بددعا کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، طفیل ابن عدوس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں طفیل ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا لو. طفیل ابن عدوس ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں. اللہم، اے اللہ. یہ زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی طفیل ابن عدوس سمجھ گئے کہ اب قبیلہ دوس ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، طفیل اپنے ہاتھ، دو ہاتھ بلند کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم اہد دوسن واتبہم. اے اللہ
تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اللہ ان سب کو میرے پاس بھیج دے۔ طفیل ابن الدوس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے طرف دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے کیا دعا کرنے کے لیے کہا، آپ نے کیا دعا کر دی؟ اے طفیل اب جاؤ اپنے قوم والوں کے پاس اور ان کو دعوت دو، وَارْفَقْ بِهِمْ، ان کو نرمی کے ساتھ دعوت دینا۔ طفیل ابن الدوس پھر جاتے ہیں، قوم والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، سارے کا سارا قبیلہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور پورے قبیلے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہم اہد دوسا واتبعہم، یہ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، ہم قوم کے لیے دعا کرنا ہے، ان کی ہدایت کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس کے وجہ سے میرے بھائیوں دنیا میں اسلام پھیلا ہے اور پھیلتے جا رہا ہے۔ ایسے اخلاق اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اعمال کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، آپ یہاں کیسے اعمال کر رہے ہیں، لیکن بازار میں لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کے بات چیت کو، آپ نے رہن سہن کو، آپ کے معاملات کو لوگ دیکھتے ہیں، اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ آج دیکھو مسلمان کو دیکھتے ہیں تو بول دیتے ہیں ترکو لو لو کھڈلو۔ میرے بھائیو، یہ اپنے اعمال سے جو ہے نا اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، لوگ اسلام سے چیڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، صحابہ کے اخلاق کو دیکھیو۔ جو گردنیں صحابہ کے تلواروں سے نہیں جھکی، ایسی گردنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے آگے جھک گئی، اخلاق کے آگے جھک گئی۔ ایسے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، جب مکہ فتح ہوا، یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تقریباً 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس دن سارے صحابہ خوش تھے، اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا تھا، ایک جھنڈا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ جنہوں نے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے ہیں، ہم پر ظلم ستم کیا ہے، آج ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ آواز پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسا مت کہو، الیوم یوم المرحمہ، یہ کہو آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج بخش دینے کا دن ہے۔ ابو سفیان پکڑا جاتا ہے، ابو سفیان پکڑا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو سفیان، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ ابو سفیان کو لے کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو دیکھ کر کہتے ہیں ابو سفیان جاؤ، میں تم کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ ابو سفیان کون ہے؟ تمام جنگوں کا ذمہ دار، سب سے بڑا منافق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ابو سفیان جاؤ، میں تم کو معاف کر دیا، معاف کر دیتے ہیں۔ اب وہ پیٹھ پھیر کر ابو سفیان جانے لگتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے جو لوگ ابو سفیان کے گھر میں پہنچ گئے ان کے لیے امن ہے، سلامتی ہے۔ ابو سفیان کے گھر کو امن کا گھر بنا دیا گیا۔ اتنا بڑا منافق، تمام جنگوں کا ذمہ دار۔ اب یہ ابو سفیان سن کر حیرت میں پڑ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول، میرا گھر تو چھوٹا ہے، اس میں تو یہ سارے لوگ نہیں آئیں گے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں
جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، اور جو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہر گئے ان کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پہنچ گئے ان کے لیے بھی امن ہے، سلامتی ہے، ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ سن کر ابو سفیان دوڑے دوڑے اپنے گھر پہنچتا ہے، اپنی بیوی ہندا سے کہتا ہے اے ہندا سنو، آج تک ہم نے اسلام کو مٹھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے مسلمانوں پہ کیسے کیسے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن آج اللہ کے رسول نے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو امن کا گھر بنا دیا۔ اے ہندا، اس سے اچھا موقع اور نہیں آ سکتا، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہندا کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، اور ہندا کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ہندا جاؤ، میں نے بھی تم کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہندا کون ہے؟ اس کا باپ اسلام کا دشمن، اس کا بھائی اسلام کا دشمن، اس کا بیٹا اسلام کا دشمن، اس کا شوہر اسلام کا دشمن۔ ایسی ہندا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، میں تم کو معاف کر دیا، اور اس دن اعلان کرتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کہ کہتے ہیں کہ جو میرا بھائی یوسف علیہ السلام نے وہ اپنے مجرم بھائیوں سے کہا تھا، میں آج وہی بات کہنا چاہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، تمہارے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، وہاں جو بت تھے بتوں کو ہٹایا، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائی، وہاں پر لوگ اس دن جھنڈ کے جھنڈ لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ میرے بھائیو، دنیا میں اسلام ایسے پھیلا ہے، اپنے اخلاق سے، لوگوں کو معاف کرنے سے اسلام پھیلا ہے میرے بھائیو۔ مگر آج جو دشمنان اسلام ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام ان کو دہشت گردی سکھاتا ہے، اسلام میں جو ہے نا کٹرتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، فسادی ہے، جھگڑالو ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اسلام امن کا مذہب ہے، اس لیے اسلام آج دن بہ دن دنیا کے اندر پھیلتا ہوا جا رہا ہے میرے بھائیو۔ اسی طرح طائف کے واقعہ کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے طائف پہنچے، اور وہاں کے 3 بڑے بڑے سردار تھے، ان کے پاس پہنچے، ان کو توحید سمجھائی، ان کو دین کی دعوت دی، مگر ایک نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ بات ماننا تو دور کی بات، اور جو ہوارا قسم کے جو لڑکے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دی۔ وہ لڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے تقریباً 3 میل کے دور تک پتھروں سے مار مار کر طائف سے باہر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ کر سر سے نکلا ہوا خون آپ کے جوتوں میں جا کے جم جاتا ہے میرے بھائی، نڈھال ہو جاتے ہیں، پورا جسم لہو لہان ہو جاتا ہے، اور ایک باغ میں پہنچ کر بیٹھتے ہیں، اور آسمان سے 2 فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، ان کے ساتھ ایک پہاڑوں کا فرشتہ۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں ان طائف والوں کو ان 2 پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو کیا بولتے؟ ٹھیک ہے، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، اللہ یہ مجھے جانتی نہیں ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پتھر کھا کر لہو لہان ہو کر
ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ ایسے نبی کی امتی ہے، ہم لوگ ایسے نبی کے ماننے والے ہیں میرے بھائیوں۔ ایسے اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ الحمدللہ ایسے ہی ہوئے کہ اس قوم سے، اس نسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے، ان کے ذریعے سے میرے بھائیوں پوری دنیا میں دین پھیلا ہے۔ میرے بھائیوں سعودی عرب سے اٹھے اسپین تک، اسپین سے لے کر ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ افریقہ سے لے کر انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، جاپان، ایجپٹ، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اس نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی میرے بھائیوں۔ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہمارے محلے میں رہنے والے غیر مسلم بھائی کو بھی کبھی ہم نہ اللہ کے رسول کے بارے میں بتاتے ہیں، نہ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسی لیے تو آج ہم پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہم کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہم کو فسادی جھگڑالو کہتے ہیں کہ ان کو دیش سے محبت نہیں ہے۔ یہ کون بتائیں گے اس قوم کو؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں؟ میرے بھائیوں اس قوم کو اگر ہم صراط مستقیم پر لانا ہے، اگر ہم ان کو اسلام کے طرف لانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، ان کے کردار کو میرے بھائیوں دنیا والوں کو بتانا ہے میرے بھائیوں۔ تب تک ہم نہیں بتائیں گے میرے بھائیوں ہم پر یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا اپنے دل میں تڑپ رکھتے تھے، اپنی امت سے کتنا محبت کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک اختیاری دعا دیا ہے، تم جو بھی مانگو تم کو دنیا میں دے دیا جائے گا، تم کو دنیا میں عطا کیا جائے گا، جو بھی مانگو۔ ہر نبی کو ایک اختیاری دعا دیا ہے، اور ہر نبی نے اپنی اختیاری دعا کو دنیا کے اندر مانگ لی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی اختیاری دعا کو دنیا میں نہیں مانگا، اس کو اٹھا کے رکھا، کہا میں میدان محشر میں قیامت والے دن میری امت کے حق میں دعا کروں گا۔ جب میری امت نفسا نفس کے عالم میں پھنسی ہوئی ہوں گی، میری امت پریشانی میں ہوں گی، اس وقت میری امت کے لیے، امت کی شفاعت کے لیے میں دعا کروں گا اس دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اختیاری دعا کو اٹھا کر رکھے، چاہے تو دنیا میں مانگ لیتے تھے، نہیں، قیامت والے دن میدان محشر میں میری امت نفسا نفسی کی عالم میں ہوگی، اس دن میری امت کی شفاعت کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری شفاعت ہر اس بندے کو ملے گی، ہر اس شخص کے لیے ملے گی جو دنیا کے اندر کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، ہر اس بندے کے لیے میری دعا اس کو ملے گی۔ میرے بھائیوں ایسے نبی کی امتی ہے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا اپنے دل کے اندر تڑپ رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول، آج تو ہمارا معاملہ ہے جو ہمارے ساتھ اچھا کریں تو ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے ہم اس سے زیادہ دشمنی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم برائی کو نیکی سے دور کرو۔ اگر ہمارے کپڑوں پر اگر چائے گر جائے
تو اس کو صاف کرنے کے لیے کیا چائے سے دھوئیں گے؟ نہیں، اسلام تعلیم دیتا ہے اس کو پاک پانی سے صاف کرو. تم برائی کو برائی سے نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کرو. تب دیکھو تمہارا دشمن تمہارا دلی دوست بن جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے دکھائے ہیں، پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیے. صرف 63 ایئرز میں میرے بھائیوں اس مکہ شہر کو دارالامن بنا دیا. وہاں کیسا معاملہ تھا؟ وہاں پر شراب، زنا، چوری، قتل گری یہ سب عام تھا، کوئی اسے برا نہیں سمجھتا تھا. لڑکی پیدا ہونا برا سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، زندہ دفنا دیتے تھے. ایسے درندے قسم کے جانوروں کو، ایسے مکہ کے ماحول کو صرف 33 ایئرز میں دارالامن بنا دیا، امن کی جگہ. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اخلاق و کردار اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ کہ جو بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، صراط مستقیم پر چلا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھ. اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو پھر اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ہمارا خاتمہ فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.